صاحب ہم نے تو سنا تھا کہ نون لیگ شین لیگ بننے والی ہے اور لگتا ہے کہ اس مشن میں کامیاب نہیں ہوئے شیخ رشید یا ان کے حواری، تو اس کے بعد ان کو اندر کرنے کا فیصلہ کیا گیا. کیا یہ میری اسیسمنٹ صحیح ہے؟ دیکھیے ہمیں بھی میڈیا کے ذریعے اور کچھ سیاستدانوں کے ذریعے اور کچھ صحافی جو میڈیا پہ ہیں ان کے ذریعے یہ پتہ چلا کہ نین میں سے شین نکل رہی ہے، شین میں سے نین نکل رہی ہے اور نون کا شرازہ بکھر رہا ہے. تو آج تو ہمارا یہ جی چاہ رہا ہے کہ آپ سے پوچھیں یہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ آپ کے پروگرام کا نام ہی یہ ہے، تو یہ سوال تو آپ سے بنتا ہے. یہ کہانیاں اتنی اب پرانی ہو چکی ہیں، آپ تو اتنی دیر سے صحافت میں ہیں تو آپ کو معلوم ہے یہ نون شین کب سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. جب پرویز مشرف صاحب کا دور تھا تب بھی یہ نون شین چلتا رہا. اگر 30 سال بعد یا 30 سال سے زیادہ عرصے کے بعد بھی کسی کو اس بات کا نہیں علم ہوا کہ نون اور شین ایک ہی جماعت ہے اور وہ نون ہے، تو پھر اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن بہرحال اب کھیل جو ہے یہ واقعی 5th جنریشن وارفیئر کا کھیل ہے. سیاست کو بھی ہم نے ریڈیوس کر دیا، ایک نئی کوئی اختراع آئی ہے 5th جنریشن کی، جس کی ہمیں تو خاطر خواہ کوئی سمجھ نہیں آئی ماں سوائے اس کے کہ یہ کھیل پروپیگنڈے کا ہے. تو اگر ہم سب اب یہ کہنا شروع ہو گئے کہ ہر چیز پروپیگنڈا ہے تو اس کے اندر حقیقت، بصیرت، ان چیزوں کا تو کوئی تعلق نہیں رہ گیا، اور وہی چیزیں آپ کے اوپر بارہا یہاں ہو رہی ہیں. اور دوبارہ سے وہ تمام خواہشات جن کا شیخ رشید صاحب برملا اظہار کرتے ہیں اور دیگر صحافی بھی کرتے ہیں، آج ان سب کی امیدیں پھر ٹوٹ گئی ہوں گی. لیکن بہرحال ان کا پروپیگنڈا جاری ہے. آپ دیکھیے گا آج کے بعد بھی شیخ صاحب آئیں گے، کچھ اور بھی وزراء آئیں گے اور وہ کچھ ایسی نئی گفتار شروع کریں گے جس سے نون شین میم صاد ضاد توئے زوئے سب شروع ہو جائے گا. کیونکہ اب یہ بات یہ نہیں سیاسی بصیرت کی نہیں رہ گئی. کوئی گفتگو اس بات پہ نہیں ہوگی کہ پاکستان آگے کیسے بڑھے گا. کوئی گفتگو اس بات پہ نہیں ہو سکتی کہ ہم کس طرح بیٹھ کے پالیسیز مرتب کریں گے. وہ تمام سیاسی سپیس جس میں اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کے گفتگو کرتی وہ تمام سپیس اب کلیپس کر چکی ہے. اب ادارے اپنی جگہ پر ہیں، عدلیہ اپنی جگہ پر ہے، سیاسی جماعتیں اپنی جگہ پر ہیں، درمیان میں خلیج ہے، ایک پارٹ ہے جو کسی طرح سے برج ہونے کا نام نہیں ہے. اور جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک آرڈیننس کے ذریعے حکومت چلے گی، جوڑ توڑ کے ذریعے حکومت چلے گی. کوئی اگر آپ کام کرنا چاہیں گے ملکی مفاد میں یا عوامی مفاد میں تو آپ کو دھکم شاہی کرنی پڑے گی. اس سے پہلے حق کو سو کالڈ 5th جنریشن اپنے ہی لوگوں پہ وار کرنی پڑے گی. بس یہ ملک لگتا ہے نظام لگتا ہے ویسے چلے گا. یہ تو ٹھیک ہے جی، لیکن یہ جو 5th جنریشن وار تو چلتی رہے گی، لیکن فی الحال تو سارا زور اپوزیشن کو زیر کرنے کے اوپر لگا ہوا ہے. اور ابھی یہ آپ کی ملٹی پارٹی کانفرنس کی صحیح بھی خوش نہیں ہوئی بنانے کی، تو یہ آپ کی لیڈرشپ میں یہ بہت بڑی دراڑ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. تو اس صورت میں جو آپ کا ایم پی سی کے جو دوسرے کیا نام ہے اہداف تھے، مثلاً آپ نے الٹیمیٹم دیا ہوا ہے بائیکاٹ اسمبلیوں سے استعفے وغیرہ جو آپ کے اس پہ ہیں ایجنڈے پہ ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ ہر چیز جو ہے وہ اس وقت کارڈز میں ہے. ہر چیز، ہر سیاسی آپشن جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. ہم نے صرف ایک بات کی ہے اور وہ یہ کی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ماورائے آئین ہوگی وہ ہم نہیں کریں گے. ماورائے آئین سے ہمارا کیا مطلب ہے؟ ماورائے آئین سے مطلب ہمارا یہ کہ ہم کرینے نہیں لے کر آئیں گے ریڈ زون میں، اور پارلیمان کی دیواریں نہیں توڑیں گے، اور پارلیمان پہ قبضہ نہیں کریں گے. کسی ایس پی کو یا ڈی آئی جی کو سڑک پہ گھسیٹیں گے نہیں، ان کا سر نہیں پھاڑیں گے، ان کی کمر فریکچر نہیں کریں گے. پاکستان کے اپنے ہی جو نیشنل ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے اس پہ قبضہ نہیں کریں گے جیسے ایز ایف کوئی دشمن ملک نے قبضہ کر لیا ہے اور اس نے آ کے سب سے پہلے پی ٹی وی کے اوپر اپنا جھنڈا لگایا ہے. نہ وکٹری کے نشان بنائیں گے، نہ پارٹی کے نشان بنائیں گے، نہ سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کریں گے اور 4 سے 5 دن اس کو بند رکھیں گے، نہ سپریم کورٹ کے باہر لیٹرین بنائیں گے اور گندی یا صاف دھلی ہوئی شلواریں ٹانگیں گے، نہ سپریم کورٹ کے ججز کو مجبور کریں گے کہ وہ پیچھے کچے راستے سے. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس آپشنز ہیں آئین کے اندر، پارلیمان کے اندر موبلائزیشن کی، وہ تمام آپشنز ایکسرسائز کریں گے.
لیکن کیونکہ اب حکومت ہٹ دھرمی پہ اتر آئی ہے، اور آج آپ نے دیکھا ہے شہباز شریف صاحب کے اریسٹ کے بعد کہ یہی طریقہ کار ہے. میں پہلے بھی کئی پروگرامز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ہر ایک کا سینٹر آف گریوٹی جو ہے اس کا تعین کر لیا گیا ہے. یعنی پہلے تو اداروں کے اوپر حملہ ہوا کرتا تھا، اب افراد پہ حملہ ہوتا ہے. ہر فرد کا، کسی کا نیب کے ذریعے، کسی کا کسی ٹیپ کے ذریعے، کسی کا کسی بھائی کے اوپر مقدمہ کے ذریعے، ہر ایک کا ڈھونڈ رکھا ہے طریقہ کار کہ اس کو ہٹ کیسے کرنا ہے، اس کو خاموش کیسے کرنا ہے، اپنی منشا کے مطابق اس سے ووٹ کیسے کروانا ہے. تو اب یہ ایک عجیب سا وقت آ چکا ہے ہم پہ، لیکن آپ پہ بھی ہے، ہم پہ بھی ہے، صحافیوں کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو سیاستدان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اگر وہ وقت نہیں رہا تو یہ بھی نہیں رہے گا اور ہم آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بریک لیتے ہیں. تمام آپشنز جو ہیں، تمام آپشنز سامنے ہیں، جن میں ریزگنیشن کی آپشنز بھی ہے، باہر نکل کے موبلائز لوگوں کو کر کے جلسے کرنے کی آپشن بھی ہے، دھرنا دینے کی آپشن بھی ہے، مارچ کرنے کی آپشن بھی ہے، مگر تمام آئین کی طرح. ڈاکٹر صاحب، آپ نہیں سمجھتے اب یہ فیصلہ کن گھڑی ہے؟ دو ڈھائی سال جس طرح آپ کی قیادت نے مفاہمت یا مزاحمت کی ایک ہائبرڈ پالیسی کہہ لیں، آپ حکومت کو ہائبرڈ کہتے ہیں لیکن آپ کی پالیسی بھی ہائبرڈ تھی اور کارکنوں میں الجھاؤ بھی تھا. تو اب کوئی فیصلہ ہو جانا چاہیے، آپ کی قیادت کو کر لینا چاہیے کہ کون سی پالیسی اپنائی جائے. جی میرے خیال میں شہباز صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات بتا دی ہے کہ پالیسی وہی اور بیانیہ وہی ہے جو قائد کا ہے، اور اسی پہ سب قائم ہے. ایک مرتبہ نہیں، بارہا بتایا ہے. اور آپ جس چیز کو مفاہمت کہہ رہے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، ایک سیاسی جماعت کے اندر جس میں ہر طرح کے لوگ ہوں، ان کا اپنا اپنا نظریہ اور طریقہ کار ہوتا ہے. تو دو ہماری پارٹی کے اندر بھی دو رائے ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کو یہیں پہ روکا جائے اور مزاحمت کی جائے اگر کسی بھی جگہ پہ آئین کی بالادستی جو ہے اس کو پر ٹریمپل کیا جاتا ہے. اور دوسری یہ ہے کہ ہم نے آئین کو لے کر آگے بڑھنا ہے، مگر آہستہ آہستہ آگے بڑھا جائے اور سب کو ساتھ لے کر چلا جائے. مگر جب فیصلہ ہو جاتا ہے ان تمام گفتگو، اس تمام ڈائلاگ کے بعد، تو جو بھی فیصلہ کیا جاتا ہے اس پہ قائم رہتے ہیں. اور آپ پچھلے 2-3 دن سے یہ دیکھ رہے ہیں، 4 دن سے، جب سے اے پی سی ہوئی ہے اس کے بعد سے، کہ جو بھی بیانیہ نواز شریف صاحب نے سیٹ کیا ہے پوری جماعت ان کے ساتھ کھڑی ہے. اس وجہ سے لوگوں کی رائے تو اب بھی ہو سکتی ہے، مگر پارٹی کا موقف جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور اسی پہ سب قائم ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے بتائیے. جی نظامی صاحب. اچھا یہ دیکھیں مصدق صاحب، شیخ رشید اپنے آپ کو بہت ہی ویل انفارمڈ اور بڑا ہی جوادری قسم کا سیاستدان کہتے ہیں، اور میڈیا بھی ان کو اسی طرح ٹریٹ کرتا ہے کہ جی ان کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے سب کچھ. لیکن وہ آپ کے ہمدرد ہیں بہت بڑے. آج انہوں نے بتایا کہ جی یہ آپ کے اپنے لوگ جو ہیں سیبوٹاج کر رہے ہیں مریم کے بیانے کو، فلاں بندے کے بیانیوں کو، یہ شین کو لا رہے ہیں. آج بالکل الٹی بات ہو گئی تو انہوں نے اپنی گیئر بدل لیا ہے اور وہ کچھ اور قسم کا نیریٹو دینا شروع کر دیا ہے. تو یہ آپ کی جو چیزیں آپ کو کہنی چاہیے وہ شیخ رشید کہاں سے گھڑ کے لے آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو سوائے آپ کے صفوں میں کنفیوژن پیدا کرنے کے اور تو مجھے کوئی اس میں کوئی میتھڈ نہیں نظر آتا اس میڈنس میں. دیکھیے بات یہ ہے کہ شیخ صاحب کی ہر وہ بات جو وہ نیب کے متعلق کہتے ہیں وہ تو صحیح ثابت ہو جاتی ہے. وہ جب کہتے ہیں کہ فلاں فلاں شخص فلاں فلاں تاریخ سے پہلے پکڑا جائے گا، وہ پکڑا جاتا ہے. اور اس کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھاتا کہ شیخ صاحب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ جس کو آپ کے وزراء آ کے کہتے ہیں، اس پہ آپ جو تبصرہ کرتے ہیں وہ کیسے صحیح ثابت ہو جاتا ہے. اور وہ اکیلے نہیں ہیں اس کھیل میں. حکومت کے اپنے وزیر جو ہیں وہ نیب کے دفتر میں بیٹھ کے تو ساری انفارمیشن دیتے ہیں. ٹیلی ویژن کے اوپر جو ایویڈنس آتا ہے، جو آہستہ آہستہ ٹیلی ویژن پہ چلتا ہے، وہ حکومت کے وزراء پیش کرتے ہیں. یہ نیب کا ایویڈنس ہے. آپ مجھے بتائیے دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر ایویڈنس کو اس طرح پبلکلی پلیس کیا جائے تو وہ پریجوڈس ہو جاتا ہے، وہ انڈمیسیبل ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ہمارے وزراء بالکل کوئی تفریق نہیں کرتے تھیٹر میں اور قانون میں. وہ سمجھتے ہیں کہ تھیٹر ہی قانون ہے. اگر شام کو ایک پریس کانفرنس کر دی اور ایک تھیٹر لگا دیا تو بس یہی قانون بن گیا. شیخ صاحب بھی یہی کرتے ہیں. دیکھیے شیخ صاحب کو اور وزراء کو تو اس وقت ہم مورد الزام ٹھہرائیں جب وزیر اعظم صاحب خود نہ یہ کرتے ہوں. وہ کہتے ہیں، کہتا تھا مجھے بند کر دو، 25,000 یا 20,000 یا 5,000 لوگوں کے سامنے انہوں نے کہا دیکھو میں اس کو بند کرتا ہوں، بند کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ میں کسی اور کے متعلق کہ میں مونچھوں سے پکڑ کے اس کو
لے کر جاؤں گا موت کی کال کوٹری تک، تو لے جاتے ہیں، چاہے اس کے لیے 15-20 کلو گرام یا 30 کلو گرام ہیروئن ہی کسی کے اوپر کیوں نہ ڈالنی پڑے۔ جس ملک میں وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہوں کہ میں مونچھوں سے پکڑ کے موت کی کال کوٹری میں لے جاؤں گا، یا یہ کہتا تھا کہ مجھے جیل میں ڈالو تو میں نے جیل میں ڈال دیا، وہاں پہ شیخ رشید صاحب اس طرح کا اگر بیان دے دیں، یا دیگر وزراء اگر نیب کا جو پریجوڈیشل جو ایویڈنس ہے اس کو پریجوڈس کر دیں، وہاں پہ آپ کیا کسی سے امید رکھ سکتے ہیں؟